بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت کا شان نزول ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو غریب لوگ تھے ان کی ایک جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کی آقا ہمارے پاس کوئی پیسہ ٹکا تو ہے نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، گھر کے کچھ اخراجات بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے ہم کچھ جا کے کوئی کمائی کر لیں اور اپنے گھر والوں کے جو اخراجات ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے نبھا سکیں۔ تو اس پر یہ آیت اتری اور مالدار لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس آیت میں ایک تو مالداروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملا کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بہت بڑا نقصان کا باعث ہے۔ کس طرح نقصان کا باعث ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت شیطان جو ہے مختلف چال بازیاں کرتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈراتا بھی ہے کہ تم جو ہے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی ایک عورت اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائیوں کی تمہیں رائے دیتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کے خرچ نہ کرنے کے اندر شیطان کی ایک چال بازی ہے، اور شیطان خرچ کرتے وقت بندے کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ تو اگر خرچ کرے گا محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، لوگوں سے مانگتا پھرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اس کی دھمکی کی طرف دھیان کروایا اور توجہ دلائی کہ دیکھو خرچ کرتے وقت تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے مال دیا ہے اور میری راہ میں ہی تم خرچ کر رہے ہو۔ تو یہ شیطان اگر تمہیں دھمکی دے اور تمہیں ڈرائے اور تمہیں فقر کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تو تم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو خرچ کرنے پر تمہاری بخشش بھی کروں گا اور اپنا فضل بھی تمہیں عطا کروں گا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی صورت میں بہت بڑا نقصان کہ شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان کی مختلف چال بازیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اور اس طرح خرچ کرنے کے
بارے میں جو ہے جو اللہ کا ارشاد آ گیا ہے کہ اللہ وعدہ فرماتا ہے بخشش کا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے اور اپنا فضل بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شیطان کبھی تو دل کے اندر خیالات دلاتا ہے کہ تم فقیر محتاج ہو جاؤ گے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اور کبھی کبھار انسان کی صورت میں آ کر روکتا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا، کہ اے ایمان والو، بے شک تمہارے کچھ بچے اور تمہاری کچھ بیویاں تمہاری دشمن ہیں، تم جو ہیں احتیاط برتی کرو اور تم جو ہے احتیاط سے رہا کرو، تم ان کی اس چال بازی سے بچا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو خرچ کرتے وقت بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور بیویاں جو ہیں وہ بھی بعض اوقات رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلا دی کہ یہ جو بیویاں ہیں اور بچے ہیں یہ بھی تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ تو گویا شیطان جو ہے بیوی کی صورت میں، بچے کی صورت میں، بچی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ کبھی بیوی کہے گی ہمارے بچوں کی یونیورسٹی اور کالج کی فیسیں ہیں، ابھی عید آ رہی ہے، عید کے اوپر ان کے لیے جو ہے وہ کپڑے بنانے ہیں اور طرح طرح کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح بچے کہیں گے ہمارے اتنے اخراجات ہیں، ہم نے گاڑی لینی ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، تو اس لیے تم اگر اللہ کی راہ میں مال اپنا خرچ کر لوگے تو ہمارے یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ تو گویا یہ شیطان جو ہے انسانی شکل میں، وہ چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو، اس صورت میں آ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر کسی کو کچھ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو محتاج فقیر ہو جائیں گے، تو اس وقت یہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ خبیث شیطان جو ہے وہ ہمارے ہاں گھسا ہوا ہے اور وہ جو ہے ہمیں کار خیر میں حصہ ملانے سے روک رہا ہے۔ تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری قرآن پاک کے اندر آیات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کا بدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جب بندے کا شوق ذوق ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو اللہ پاک کم از کم تو ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا جس کا اخلاص ہوتا ہے اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیمار ہوئے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ بیمار ہوئیں، تو انہوں نے کچھ پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے سیب لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک سیل ملا، اس کو وہ ایک سیب دے دیا۔ تو وہ تھا ہی ایک سیب، پیسے بھی اتنے تھے، گھر میں آ گئے، گھر والوں نے پوچھا کوئی لے آئے ہو پھل؟ تو فرمایا کہ لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک سیل ملا، اس نے سوال کیا، میں نے اس کو دے دیا۔ تو کچھ دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، جبریل تم جنت سے 10 سیب لو اور جا کر ہمارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرو اور عرض کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچوا دیں۔ جب وہ 10 سیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں
لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیے، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے آؤ۔ وہ جب جا رہے تھے تو ایک سیب 10 میں سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو وہ 10 سیب تھے لیکن ایک جیب میں ڈالا، 9 جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 سیب آپ کے پاس بھیجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں ایک سیب دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں، تو اس لیے یہ 9 سیب میرے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، جس کے ہیں ادھر ان کو دے دو، میرے لیے 10 ہی ہیں اور ہم 10 ہی لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بدلے میں ہم 10 دیتے ہیں۔ تو اس صحابی رسول نے جیب سے وہ 10واں سیب بھی نکال کے دے دیا۔ اور پھر اب سوال ہوا کہ صحابی رسول ہو کہ معاذ اللہ انہوں نے امانت میں خیانت کی، ایسا نہیں ہے، خیانت کوئی نہیں کی، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرکھنا چاہتے تھے کہ ان کا قرآن پاک کے اوپر کتنا ایمان یقین کامل ہے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک پر جو کامل یقین اور ایمان تھا اس کا اظہار فرما دیا، فرمایا کہ ہمارے لیے 10 ہی ہیں، یہ 9 ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو اس طرح اگر قرآن پاک پر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین ہو کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلف، کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے، جب اس پر یقین ہوگا تو انشاءاللہ بہتا ملے گا، کم بھی نہیں۔ پہلے بھی تو وہ کریم ذات جو ہے وہ عطا فرماتی ہے، تو جب اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کے حکم کے مطابق اور بھی بہت کچھ ملے گا اور بغیر حساب کے جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو بہرحال آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی وسوسہ، کوئی خیال آئے محتاج ہونے کا، وہ شیطان کی طرف سے ہے، ہمیں جو ہے اس چال بازی سے بچنا ہے۔ جب بھی یہ خیال آئے فوری طور پہ، بلکہ اس خبیث کو تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے کہ اس کو تکلیف ہو۔ اور میں آخر میں ایک یہ بھی گزارش کروں گا، ایک مشورہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو جب بھی کچھ خرچی دیں اس صورت میں تھوڑے سے زیادہ دے دیں اور ان کو یہ تلقین کریں کہ یہ تمہاری خرچی ہے اور یہ جو ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اس طرح غریبوں مسکینوں میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس طرح بچوں کے اندر خرچ کرنے کی عادت جو ہے وہ پیدا ہوگی اور اس طرح آہستہ آہستہ بڑے ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے اور شیطان کی چال بازیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بن جائیں گے اور اس خبیث کے پھندے سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔